بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام A to Z۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب انڈین پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 19 دہشت گردوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں 3 الگ الگ آپریشن میں جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق خوارج کی موجودگی کے اطلاع پر سیکورٹی فورسز کی جانب سے ضلع محمد کے علاقے گلونو میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کے جوانوں اور افسران نے خوارج کے مقام پر مؤثر طریقے سے گھیرے میں لیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 14 ہندوستانی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک اور آپریشن شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں کیا گیا اور اس کے نتیجے میں فائرنگ کے تبادلے میں سیکورٹی فورسز نے مزید 4 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کے علاوہ ضلع بنو میں ہونے والے ایک اور مقابلے میں ایک اور خوارج کو سیکورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا۔ مذکورہ آپریشنز کے دوران ہندوستانی سرپرستی میں ہلاک ہونے والے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا، جو ان علاقوں میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں سرگرم رہے۔ علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی دوسرے خارجی کو ختم کرنے کے لیے کلین اپ کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز ملک سے ہندوستانی اسپانسرڈ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ جی ناظرین، ادھر بلوچستان کے علاقے پشین میں CTD کی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ CTD ترجمان کا کہنا ہے کہ پشین میں ہونے والی کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے 2 مشین گن، 2 9mm پستول اور 2 دستی بم بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ ترجمان CTD کا یہ بھی کہنا ہے کہ کارروائی میں دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹرز بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ جی ناظرین، دوسری طرف قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد امریکہ کی پوزیشن پر سوال کھڑے کرتے ہوئے قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جبر الثانی نے تصدیق کی ہے کہ حماس کا دفتر دوحہ میں امریکی درخواست پر کھولا گیا تھا۔ ایک انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں قطری وزیر اعظم نے بتایا کہ حماس کا دفتر مکمل شفافیت اور امریکہ سے مشاورت کے بعد قائم کیا گیا تاکہ ایک باضابطہ رابطہ چینل کھولا جا سکے، جیسا کہ طالبان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ دوحہ میں حماس کے دفتر کا مقصد حماس کے نظریات کی حمایت نہیں بلکہ خطے میں امن کے قیام اور استحکام کے لیے مذاکراتی عمل کو سہولت فراہم کرنا تھا۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بظاہر سرزنش اور عالمی برادری کے شدید رد عمل کے باوجود اسرائیل نے قطر میں حماس پر دوبارہ حملوں کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ بظاہر امریکہ اور تمام عرب ممالک کی سرزنش کے باوجود اگر ضرورت پڑی تو ایک مرتبہ پھر قطر پر حملہ کریں گے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے قطری وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل نے یرغمالیوں کے لیے تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ قطری دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی حملے کا جواب علاقائی شراکت داروں سے مشورے کے بعد دیں گے۔ انہوں نے دوحہ میں ہونے والی کانفرنس کے حوالے سے بتایا کہ اس منصوبے پر کام جاری ہے، تاہم انہوں نے اس کانفرنس کے لیے کوئی مخصوص تاریخ نہیں بتائی۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا، جنہوں نے حملہ کر کے یرغمالیوں کے لیے کسی بھی قسم کی امید پر پانی پھیر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ جس صبح اسرائیل نے حملہ کیا وہ اسی صبح اسرائیلی یرغمالیوں کے خاندانوں سے ملاقات کر رہے تھے جب منگل کو اسرائیل نے حماس اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت یرغمالیوں کے اہل خانہ مذاکرات کے لیے دن گن رہے ہیں اور جن کی کامیابی کی اب کوئی امید نہیں رہی۔ ہم اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف عالمی عدالت سے انصاف چاہتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ میں اسرائیلی سفیر بچیل لیٹر کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس بار انہیں نشانہ نہ بنا سکے تو اگلی دفعہ پھر انہیں ہدف بنا لیں گے۔ ہمیں قطر کے لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس حملے کا نشانہ حماس تنظیم تھی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر نے بھی دوحہ حملوں کا دفاع کیا ہے۔ دریا ثنا قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے قطر میں حماس کے دفتر سے متعلق بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو کی دھمکیاں بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔
नेतन्याहू को हिसाब देना होगा। जी नाजरीन, इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसराइली हमले के बाद कतर से इज़हार यकजहती के लिए एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुँचे, जहाँ उन्होंने कतरी क़यादत से कतर पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और यकीन दिलाया कि हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान कतर के साथ खड़ा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के अलावा दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। जी नाज़रीन, उसी दौरान कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तज्जिया करते हुए पाकिस्तान की अमेरिका में साबिक सफ़ीर मलिया लोधी का कहना है कि अमेरिका अगर इसराइल पर दबाव डालता है तो ही इसराइल रुक सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा कतर में है। ये कैसे हो सकता है कि कतर में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को ये मालूमात ना हो। मलिया लोधी ने कहा कि कतर में इसराइली हमले की दुनिया भर में मज़म्मत हो रही है। इसराइल इस तरह के हमलों से अकेला होता जा रहा है, लेकिन अमेरिकी हिमायत से ये काम करता रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल अब तक 7 रियासतों पर हमले कर चुका है। पूरी दुनिया ने मज़म्मत के अलावा कुछ नहीं किया, और OIC में मज़म्मत के अलावा क्या किया गया। सिक्योरिटी कौंसिल मफलूज हो चुकी है। उनका यह भी कहना था कि इसराइल और उसकी हुकूमत अमन पर तवज्जो नहीं देती, जंग बंदी पर इसराइल की तवज्जो है ही नहीं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।